شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ محترم ناظرین، 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ مومنون، سورہ کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی بات مان لی یعنی ایمان لے کر آئے، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور نمبر 6، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی محافظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کے مستحق ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں، جہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ اس کے بعد انسان، آسمان و زمین، نباتات و حیوانات کی پیدائش اور کائنات کی دوسری نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ توحید اور آخرت کی جن حقیقتوں کو ماننے کی پیغمبر تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے برحق ہونے پر خود تمہارا اپنا وجود اور اس کائنات کا پورا نظام گواہ ہے۔ اس کے بعد شروع کے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور آخری عہد کے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، اور ان کے درمیان کے انبیاء اور ان کی قوم کا نام لے کر، بغیر یعنی ان سب کا نام لیے بغیر ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس جرم کی سزا کے طور پر اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا گیا، یہاں تک کہ آج ان کی حیثیت ایک افسانے سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے اس ذکر کے ذریعے سے چند باتیں سمجھائی گئی ہیں، جن میں نمبر 1، جو اعتراضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیے جا رہے تھے وہ کوئی نئے اور انوکھے نہیں ہیں۔ پہلے کے انبیاء علیہ السلام جنہیں اب تم بھی نبی مانتے ہو، ان پر بھی یہی اعتراضات کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 2، توحید اور آخرت کے متعلق جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ہر زمانے کے انبیاء کی تعلیم یہی رہی ہے، اس لیے آج وہی بات پیش کی جا رہی ہے، تو کوئی نئی اور نرالی بات تو ہے نہیں۔ نمبر 3، جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا، وہ آخرکار تباہ ہو کر رہے۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ اس دین کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگوں کے جتنے بھی لوگوں کے مذاہب ہیں تو وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں مزاحمت کرنے والوں میں یہ جو پیش مکہ کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے، یہ سرداران اور ان کے زیر اثر لوگ اس گھمنڈ اور غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے ان پر ضرور اللہ اور دیوتاؤں کا کرم ہے، یعنی یہ خوش فہمی تھی۔ رہے یہ ٹوٹے مارے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی تو حالت خود ہی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور دیوتاؤں کی تو ان پر مار پڑی ہوئی ہے۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، قوت و اقتدار کسی گروہ کے راست پر ہونے کی کوئی یقینی علامت نہیں ہے اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہے۔ جیسے یہ ساری دنیاوی نعمتیں، یعنی جسے بھی یہ ساری دنیاوی نعمتیں حاصل ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے اہل وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ان کا دل اس خیال سے کانپتا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو اس خوف سے اس کا یعنی ایسے لوگوں کا دل کانپتا رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی گئی کہ کفار آپ کے ساتھ کتنا ہی برا رویہ اختیار کریں، آپ بھلے طریقے سے ہی ان کا جواب دیں۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔
منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی جو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دراصل منافقین سے جب کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے اس قسم کی تہمتوں کے ذریعے مسلمانوں پر اخلاقی حملے کرنے شروع کر دیے۔ قرآن نے مسلمانوں کو ان اخلاقی حملوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ اپنے اخلاق کو مزید مضبوط بنائیں اور اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کمزوری نہ آنے دے۔ اخلاقی اعتبار سے خود کو مضبوط کرنے کی ہدایات دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ کی انفرادی زندگی کے بعد، یعنی مکہ کی جو انفرادی زندگی تھی، اس کے بعد مدینے میں جو قائم ہونے والا نیا اسلامی معاشرہ، نئی سوسائٹی بھی ایمان کے ان تقاضوں سے منور ہو اور برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلنے پھولنے سے محفوظ رہے، اور اگر پیدا ہو ہی جائیں تو انہیں روکنے کا پورا انتظام کیا جائے۔ اس سلسلے میں اہل ایمان کو چند ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، زنا کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ نمبر 2، بدکار مردوں اور عورتوں کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ نمبر 3، جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی۔ نمبر 4، شوہر اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، یعنی شوہر 4 بار قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ نمبر 6، مسلم معاشرے میں فحش اور برائی کو پھیلانے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہیں۔ نمبر 7، اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے، یعنی جب تک کسی کے بارے میں کوئی گناہ یا غلط بات ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ نمبر 8، عورتیں اور مرد اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں، ایک دوسرے کو گھورنے اور تاک جھانک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 9، عورتیں اپنے گھروں میں بھی سر اور سینے کو ڈھانک کر رکھیں۔ نمبر 10، محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے علاوہ کسی کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ نمبر 11، باہر نکلیں تو بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں۔ نمبر 12، یہ طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ عورتیں اور مرد گھر میں بن بیاہے بیٹھے رہیں۔ نمبر 13، گھریلو زندگی میں غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ تنہائی کے اوقات، یعنی صبح دوپہر یا رات کے وقت کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ یہ بات اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی ان میں بھی یہ شعور ہو کہ وہ اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہوں۔ نمبر 14، بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ گھر میں سر سے اوڑھنی اتار سکتی ہیں، لیکن اگر سر پر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 15، قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 16، گھروں میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ آخر میں بتایا گیا کہ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ کے رسول کو دل سے مانے۔